عمان مفت ویزا 6 تفریحی مقامات کا تعارف۔ خلیجی سلطنت عمان نے GCC ممالک کے رہائشیوں کو بغیر ویزا ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ عمان کے ہوائی اڈوں کو ڈائریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹس اینڈ ریزیڈنٹس کی طرف سے خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے تمام رہائشی بغیر ویزا سلطنت عمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس GCC ملک کے رہائشی ویزا کی مدت میں کم از کم 3 ماہ باقی ہوں۔ علاوہ ازیں عمان نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے حیا کارڈ رکھنے والے شائقین کو 60 دن کا ملٹیپل انٹری مفت ویزا دینے کا بھی اعلان کیا ہے، جس پر حیا کارڈ ہولڈر اپنے رشتہ داروں کو بھی عمان لا سکتے ہیں۔ یہ عمان آنے کا اچھا موقع ہے۔ جو عمان آنے کے خواہش مند ہو وہ مندرجہ ذیل میں سے 6 بہترین تفریحی مقامات کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہتر ہے کہ پہلے مختصراً عمان کے بارے میں معلومات تحریر کر دی جائیں۔ مسقط عمان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ نیشنل سینٹر برائے شماریات و معلومات عمان NCSI کے مطابق مسقط کی مجموعی آبادی تقریباً 14 لاکھ ہے۔ میٹروپولیٹن کا رقبہ تقریباً 3797 مربع کلومیٹر یعنی 1466 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں ولایت کے نام سے 6 صوبے شامل ہیں۔ یہ شہر پہلی صدی عیسوی سے مشرق اور مغرب میں تجارت کے لیے مشہور بندرگاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شہر پر دیسی قبائل کے ساتھ ساتھ غیر ملکی طاقتوں جیسے فارسی، پرتگالی سلطنت، آئریان یونین اور سلطنت عثمانیہ نے مختلف ادوار میں حکومتیں کی ہیں۔ 1970 میں عمان کے حکمران بننے والے سلطان قابوس بن سعید نے ایک وسیع سلطنت قائم کی اور ان کا دور مسقط کے لیے سنہرا ترین دور تھا۔ عمانی طرز تعمیر کی بات کریں تو وہ اپنے ڈیزائن، اسلوب اور سجاوٹ کے لحاظ سے عرب کی منفرد فن تعمیر میں خاص مقام رکھتی ہے۔ اب ذیل میں مسقط کی اہم متاثر کن عمارتوں کا ذکر پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، العالم محل۔ العالم محل حکمران خاندان سے تعلق رکھنے والی 6 رہائش گاہوں میں سے ایک ہے اور اس کی تاریخ 200 سال پر محیط ہے۔ اسے سلطان بن احمد کے دور حکمرانی 1792 تا 1802 میں تعمیر کیا گیا۔ 1972 میں اس کی شاہی رہائش گاہ کے طور پر اثر نو تعمیر ہوئی۔ سنہرے اور نیلے رنگوں سے مزین یہ محل ایک خوبصورت اور منفرد فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں سنگ مرمر کے فرش، عمانی اسٹائل میں بنی لکڑی کی بالکنیاں اور 4 دیواری میں گھرے خوبصورت باغات ہیں جو عمانی فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں۔ نمبر 2، رائل اوپیرا ہاؤس۔ مسقط میں واقع رائل اوپیرا ہاؤس ملک میں مقامی کلچر کا مرکزی مقام ہے۔ اوپیرا ہاؤس 2011 میں قائم کیا گیا تھا، جس میں آڈیٹوریم کے علاوہ منفرد انداز میں تیار کردہ لینڈسکیپ گارڈن کے ساتھ ایک ثقافتی مارکیٹ بھی موجود ہے۔ اس مارکیٹ میں ریٹیل دکانیں، پرتعیش ریسٹورانٹ اور ایک آرٹ سینٹر موجود ہے۔ عمارت کے تعمیراتی ڈھانچے سے لے کر اس کا انٹیریئر ڈیزائن جو کہ آرائشی دیواروں، کرسٹل فانوس، سرخ قالینوں، خوبصورت روشنیوں اور لکڑی کی دیواروں پر مشتمل ہے۔ رائل اوپیرا ہاؤس کو عمان کی حیرت انگیز اور عصری فن تعمیر کی شاندار عمارت کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان قابوس گرینڈ مسجد۔ 2001 میں تعمیر کی جانے والی سلطان قابوس گرینڈ مسجد عمان کی سب سے مشہور مسجد ہے۔ اس کا رقبہ 4600 مربع میٹر سے زائد پر محیط ہے۔ مسجد میں ایک مرکزی سنہرا گنبد نمایاں ہے جو 33 میٹر بلند اور 24 میٹر ضخیم ہے۔ مرکزی مینار 90 میٹر اونچا جبکہ دیگر 4 مینار 45.5 میٹر بلند ہیں۔ اس کی خوبصورت محرابیں اور نقاشی والی دیواریں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا محراب 14 میٹر بلند ہے۔ اس طرح اسے عالم اسلام کے سب سے بڑے محراب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں ایرانی معماروں نے جاں فشانی سے کام کیا۔ اس مسجد میں دنیا کا دوسرا بڑا قالین موجود ہے جو 4263 مربع میٹر چوڑائی میں بچھایا گیا ہے۔ اس قالین میں 1 ارب 70 کروڑ گرہیں لگائی گئی ہیں۔ 28 مختلف رنگوں سے بنا یہ قالین نیشا پور کی 600 خواتین کے ہنر کا شاہکار ہے۔ اس مسجد میں ایک مرکزی کرسٹل ہاؤس بھی ہے جو 14 میٹر لمبا ہے اور غیر معمولی رنگین چھت کی سجاوٹ کو الگ ہی حسن بخشتا ہے۔ نمبر 5، المیرانی اور الجلالی قلعے۔ مسقط میں بے شمار قلعے ہیں جو عمانی سلطانوں کے جاہ و جلال کو سامنے لاتے ہیں۔ پرانے مسقط شہر کی بندرگاہ پر واقع 2 مشہور قلعوں المیرانی اور الجلالی کی تعمیر پرتگالیوں نے 1580 میں کی تھی تاکہ بندرگاہ کو عثمانی حملوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ دونوں قلعوں کو ایک ہی وقت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 1650 میں یہ عمانی فورسز کے پاس آ گئے۔ اس قلعے کے قریب سونے کے فریم میں جکڑی ایک بڑی کتاب ہے جہاں اس قلعے کا دورہ کرنے والے معزز مہمان اپنا نام اور تاثرات تحریر کرتے ہیں۔ نمبر 6، شہر کے دروازے۔ جب آپ عمان میں داخل ہوں گے تو الیکٹرانک گیٹس اور خیر مقدمی علامتوں کو بھول جائیں جو آپ کو دنیا کے بیشتر شہروں کے داخلی راستوں پر نظر آتی ہیں۔ عمان کا ہر شہر اپنے عمدہ فن تعمیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاحوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہے، جس سے انہیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک افسانوی شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔
مسقط شہر کے زیادہ تر دروازے قدیم قلعوں کی شکل میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ آپ لکڑی کے کاشیکاری والے دروازوں اور سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے اوپر چڑھ کر شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ تعمیرات کے یہ شاہکار عمانی ثقافت اور ورثے کی عکاسی کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ بلا شبہ ان مقامات پر آ کر دل کو انتہائی فرحت، راحت اور سکون ملتا ہے۔ اگر وقت اور حالات اجازت دیں تو ضرور ان مقامات کا دورہ کریں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔